السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر ثنا، پروگرام رہنما کے ساتھ۔ آج ہمارا ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، دیٹ از انٹرپرینورشپ۔ انٹرپرینورشپ ایک سبجیکٹ کے طور پہ بظاہر تو یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسکول لیول پہ اور کالج لیول پر بھی ہونا چاہیے۔ کانسیپٹ کی انٹروڈکشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انٹرپرینورشپ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھیں گے کہ انٹرپرینورشپ کیا چیز ہوتی ہے۔ Entrepreneurship is basically doing business, and how to do business and what are the ways of doing business is called entrepreneurship. انٹرپرینورشپ ایک پروسیس ہے۔ انٹرپرینور ایک بزنس مین کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی کے اندر اس کانسیپٹ کو بہت زیادہ ان آفیشیلی پروموٹ کیا جاتا ہے، لیکن آفیشیلی صرف اور صرف بزنس اسٹڈیز میں یونیورسٹیز میں پروموٹ کیا جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو ایسا سمجھ آتا ہے کہ جو بڑا ایک ڈیفیکلٹ ورڈ ہے، مگر اٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ۔ ہم لوگ اس کو اپنی ڈیلی لائف میں ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے بزنس مین کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بزنسز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اگر دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹس کو بھی ہمیں یہ سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم اسٹوڈنٹس کو سکھائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا کانفیڈنس لیول بھی ہائی ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ آج ہم نے ایک بہت ہی معزز اپنے مہمان کو دعوت بھی دی ہے، اور سر جو ہیں وہ ایک ٹیچر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ایک ریسرچر بھی ہیں۔ انٹرپرینورشپ کی جب میں بات کر رہی تھی تو سر جو ہیں وہ بیسکلی ٹیچنگ کی فیلڈ سے تو ہمیشہ وابستہ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹرپرینورشپ کو بھی پریکٹس کرتے رہے ہیں۔ اور سر جو ہیں وہ ایک اپنی کمپنی بھی انہوں نے سٹارٹ کر لی ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑی بات ہے۔ سر جو ہیں اس وقت ایک گروپ آف کمپنیز کو رن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر راشد اعجاز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثنا جی اینڈ FM 88.6 for invited me جی in this podcast. Thank you so much. یو موسٹ ویلکم۔ جیسے میں ابھی سر کا ذکر کر رہی تھی کہ سر جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک ایکسپیرینسڈ ریسرچر ہیں، اپنی ریسرچ کمپنی سر نے سٹارٹ کر لی ہے۔ اس کے علاوہ سر کا ٹیچنگ سے بھی جو ہے کافی ٹائم سے سر وابستہ رہے ہیں، اور ابھی اس وقت کرنٹلی اگر دیکھا جائے تو میرے دماغ میں بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، اور آئی وانٹ ٹو آسک کوسچنس اسپیشلی ریگارڈنگ انٹرپرینورشپ۔ اور سر جو ہیں وہ ایک کمپنی میں نے جس طرح بتایا اعجاز گروپ آف کمپنیز جو ہے وہ رن کر رہے ہیں۔ تو سر میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے آڈینس کو اپنے بارے میں کچھ تعارف کروائیے۔ جی بالکل، السلام علیکم۔ دس از ڈاکٹر راشد اعجاز اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز اے فاؤنڈر اینڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر ایٹ اعجاز گروپ آف کمپنیز۔ اور جیسے ڈاکٹر ثنا نے بولا، اعجاز گروپ آف کمپنیز ایک پورا گروپ آف کمپنیز ہے جو کہ میں نے خود ہی اسٹیبلش کیا ہے۔ اسٹارٹ ہم نے 1 سے کیا تھا۔ سب سے پہلے وی ہیو اسٹیبلشڈ ریسرچ مائنڈس، جو کہ سب سے پہلی آرگنائزیشنس تھی۔ اس کے بعد دین وی ہیو لائک ایڈڈ 1 by 1 چیزیں ہم نے ایڈ کی، اینڈ وی ہیو میک اٹ اے گروپ آف کمپنیز۔ یس، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے سر، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو ینگ مائنڈز ہیں ان کو ڈیفینیٹلی گائیڈ لائن کی بڑی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی بالکل بھی کمی نہیں ہے، اور بچے پاکستانی بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ تو سر جس طرح کہ ماشاء اللہ سے یو ہیو اسٹارٹیڈ یور اون آرگنائزیشن، میں تو سب سے پہلے آپ کو کانگریچولیٹ کروں گی اس بات پہ کہ یو ہیو اسٹارٹیڈ یور اون آرگنائزیشن۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ جاب ہی کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد they don't come towards the business side. So I want to congratulate you first that it is a very big step that you have started your own company and you have been teaching, and right now you are doing research, and mashallah now it has grown to a group of companies. So this is a very big achievement. Thank you so much. You're most welcome. Sir, تو کچھ تھوڑا سا مجھے بتا سکتے ہیں اپنی کمپنی جس طرح آپ نے اسٹارٹ کی اس کے بارے میں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو ریسرچ مائنڈس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اینڈ سٹارٹڈ فرام دا اسکریچ۔ اور جو اعجاز گروپ آف کمپنیز ہے وہ بھی ہم نے، آپ ایسے سمجھ لیں کہ وی ہیو سٹارٹڈ فرام اے سنگل روم ود بگ ویژن۔
روم سنگل تھا, بٹ جو آفس تھا ہمارا اٹ واز اے سنگل روم آف دا اجاز گروپ آف کمپنیز آفس, سنگل آفس ود اے بگ ویژن. ویژن بہت بڑا تھا تو اس کو ہم نے پھر گرو کیا. دین ہم نے جو ہے نا ایک پوری 5 کمپنیز کی جو ہے نا امپائر بلڈ کی, اور ساری چیزیں جو ہے نا ریسرچ مائنڈس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے ملینئر مائنڈس پاکستان بلڈ کی, جو کہ نہ صرف ایک پوری موومنٹ ہے, اس میں ہم نے پوڈ کاسٹ بھی اسٹارٹ کیا اور میں خود اس کو ہوسٹ کر رہا ہوں, ملینئر مائنڈس پاکستان کو, اور اس میں ہم مائنڈ سیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیسے ملینئر بننا ہے. بیسیکلی ہماری یوتھ میں جو ہے نا وہ یوتھ اور ہمارے اسکولز لیول کے اوپر بھی جو ایک بہت بڑا گیپ ہے وہ یہ ہے کہ فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے, ایگزیکٹلی فائنینشیل ایجوکیشن نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ ملینئر مائنڈس پاکستان بھی اسٹارٹ کی, سو دیٹ ہم جو ینگ اسٹوڈنٹس جو اسٹارٹ اپس لانچ کرتے ہیں ان کو ہم لے کے آئیں اپنے شو کے اوپر, اور ہم ان کو اپریشیٹ کریں اور ساری چیزیں. ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے سر, یہ بہت بڑا ایک ویژن ہے اور ڈیفینیٹلی ایک مشن بھی ہے. اور یہ آپ نے بہت ایک بہترین بات کی کہ آپ نے ایک گیپ فائنڈ آؤٹ کیا, جس میں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارے یہاں فائنینشیل لٹریسی بہت زیادہ کم ہے. اور اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک اسٹارٹ لیا ہے, تو سر کبھی ایسا کمپنی اسٹارٹ کرنے سے پہلے کبھی کوئی ایسا خیال آیا کہ وائی, کبھی ایسا کوئی خیال آیا؟ دیکھیں اس کے پیچھے تو پوری ایک سٹوری ہے اور پورا ایک ویژن ہے نا. تو جو میں نے ریسرچ مائنڈس کی بھی پہلے پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ اس کے پیچھے پورا جو ہمارا ایک ویژن ہے, جو پورا ایک میرا ویژن ہے وہ 50, 60, 80 ایئرس کا ہے, جو کہ رائٹ ڈاؤن ہے ان دا ریٹن فارم ہے. تو اجاز گروپ آف کمپنیز کی بنیاد بھی ہم نے اسی کے اوپر رکھی. سو آئی نو کہ مجھے نیکسٹ ویک میں کیا کرنا ہے, مجھے اس سے نیکسٹ ویک میں کیا کرنا ہے, مجھے نیکسٹ منتھ میں کیا کرنا ہے, اور نیکسٹ ایئر میں کیا کرنا ہے. ماشاءاللہ, سو ایوری تھنگ از ریٹن. ویری گڈ, بہت بڑی بات ہے. اور یہ آئی تھنک کہ بڑا پریکٹیکل آپ نے اپنی اسٹڈیز کو اپلائی کیا ہے, اور ڈیفینیٹلی ہماری جو بزنس اسٹڈیز میں ہے وہ یہی چیز پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, پلاننگ. اینڈ ڈیفینیٹلی ماشاء اللہ سے اگر آپ نے ہر سال کو پلان کیا, ہر ڈے کو پلان کیا, ہر منتھ کو پلان کیا ہے, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور مجھے یاد ہے سر کہ آئی تھنک اٹ از ناٹ ویری لانگ سنس آئی میٹ یو, اینڈ ناؤ آئی جسٹ میٹ یو آفٹر لائک 6 months 8 months, اینڈ ماشاء اللہ اتنا پروگریس ہو جانا. تو میں اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ وٹنس ہوں کہ سر جو ہے ماشاء اللہ سے اتنا پروگریس کر گئے ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور اسی کو کہتے ہیں کہ بیسکلی اسی بات کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی اسٹڈیز کو پریکٹیکلی یوز کیا ہے اور ایکچولی امپلیمنٹ کیا ہے, جو کہ ماشاء اللہ بہت ایک اچھی بات ہے. تو واٹ واز یور فرسٹ اسٹیپ وتھ اسٹارٹنگ دا کمپنی؟ ابھی تو جیسے آپ نے بتایا کہ یو اسٹارٹیڈ ود 1 room بٹ اے ویری بگ ویژن. تو ڈیڈ یو اسٹارٹ ود اے بگ فنڈنگ؟ کیا آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے اویلیبل تھے, یا اس معاملے پہ بھی اگر آپ روشنی نہیں, اس میں جی بالکل, چاہے ریسرچ مائنڈس کو ہم نے اسٹارٹ کیا یا پھر ہم نے اجاز گروپ آف کمپنیز اسٹیبلش کی, تو وہ میں نے خود سے ہی کی ہیں. مطلب اس میں کوئی میں نے لائک آئی ہیو ناٹ اپلائڈ اینی ویئر فار دا فنڈنگ اور ساری چیزیں. اور ایون کہ ہم نے اس میں جو ٹی وی شو بھی کیا ہے ریسرچ مائنڈس کے اندر, اس کے 2 ایپیسوڈز ریکارڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو اٹ واز ود دا لائک کولیبریشن ود دا سلیم حبیب یونیورسٹی, ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہے ریسرچ مائنڈس کا. تو آئی ایم تھینک فل ٹو ڈاکٹر حسین حبیب ایز ویل. اور اس میں جو ہے نا وہ ان کی کاوشوں سے جو ہے نا ہم نے مل کے ہی وہ 2 ایپیسوڈز وہاں پہ ریکارڈ کر لیے ہیں سلیم حبیب یونیورسٹی میں, اور فردر ایپیسوڈز بھی ریکارڈ ہوں گے. تو یہ ہم نے خود ہی اس کو سٹارٹ کیا ہے, ناٹ اونلی ود دا ویژن, بلکہ ہم نے خود ہی اپنی اس سے جو ہے نا وہ اس کو کیا ہے. کوئی ایسی فنڈنگ یا اس طرح کی چیز جو ہے نا اس میں انوالو نہیں ہے. ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے. آئی تھنک دیر آر نو پارٹنرس. بالکل, تو یہ تو اور بھی بڑی بات ہے سر. یہ تو میں کہتی ہوں یو ماشاءاللہ ہیو اے ویری برائٹ مائنڈ اینڈ یو ہیو اے ویری براڈر ویژن اینڈ یو آر ڈیفینیٹلی آن اے مشن. اور اچھا سر, مجھے تھوڑا سا اگر آپ یہ بتائیں کہ جیسے ماشاءاللہ یو ہیو اسٹارٹیڈ یور آئی تھنک یو ڈیڈ یور PhD فرام سلیم حبیب یونیورسٹی ایز ویل. نہیں, آئی ہیو ڈن مائی ڈاکٹر آف فارمیسی فرام سلیم حبیب یونیورسٹی. یس, تو اب جس طرح یہ آپ نے ماشاءاللہ ڈاکٹر آف فارمیسی آپ نے وہاں سے کیا ہے سلیم حبیب یونیورسٹی سے, تو ویئر دس بیسکلی آئیڈیا کیم فرام دا یونیورسٹی, اور مطلب ہاؤ ڈیڈ یو آئیڈینٹیفائی دیٹ آئی ہیو ٹو گو ان دس ڈائریکشن؟ اچھا, اس طریقے سے تھا کہ وین آئی واز ان مائی 4th ایئر آف انڈر گریجویٹس, تو اس میں اوبیسلی میں ریسرچ میں شروع سے ہی جو ہے نا وہ رہا ہوں فرام ویری فرسٹ ایئر آف لائک فارمیسی.
تو اس میں جو ہے نا وہ شروع سے جو میرے مینٹور رہے ہیں ہی از ڈاکٹر جمشید ارسلان. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آئی ایم آلسو تھینک فل ٹو ڈاکٹر شمیلا برنی ایز ویل. شی از آلسو مائی مینٹور اینڈ ٹیچر. جی. سو اس میں یہ ہے کہ ہم نے شروع سے ہی ریسرچ کے اوپر کام کیا فرام فرسٹ ایئر آف لائک دا ڈاکٹر آف فارمیسی. تو اس کے بعد بھی ہم نے جو ہے نا وہ اینیملس کے اوپر کام کیا ہے, ڈپریشن انگزائٹی کے اوپر. سو اسی ٹائم سے یہ آئیڈیا تھا, کیونکہ جو ہرڈلز میں فیس کر رہا تھا یا پھر ایک انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس اس ٹائم پہ جو ہم نے فیس کی ہیں چیزیں, تو وہ تو ہماری یونیورسٹی نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہم نے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کی ہیں. بٹ یہ ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کے لیے منع کر دیا جاتا ہے, بھائی آپ تو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ تو نہیں کر رہے, وہ آپ اینیمل کے اوپر ریسرچ کریں گے, یہ تو پی ایچ ڈی کا کام ہے, یہ تو ایم فل کا کام ہے, اور آپ ابھی مطلب آپ کیوں ہم سے آگے جا رہے ہیں. ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. خیر لیکن جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو منع کیا جاتا ہے, بہت ساری ہرڈلز ہیں, ریسرچ کلچر نہیں ہے پاکستان میں. جیسے ہم نے ریسرچ کلچر کے اوپر گیپ فائنڈ آؤٹ کر کے ریسرچ مائنڈس بنائے, اسی طریقے سے ہم نے جو ہے نا وہ جو فائنینشیل لٹریسی کا گیپ ہے ہمارے اسکولس کے اندر, تو اس کے لیے ہم نے ریسرچ مائنڈس کے انڈر ہی بیسڈ ان پاکستان بنایا. اس میں ہم اسکولس میں جو ہے نا وہ پلان کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ اسکولس کے اندر ہم جا کے فائنینشیل لٹریسی کے اوپر سیشنز دیں, سو دیٹ بچوں کو اتنا آئیڈیا ہو کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کیونکہ فائنینشیل ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. آپ کو فائنینسز تو دیکھنے ہیں, آپ کو اپنے فائنینسز دیکھنے ہیں, آپ کو اپنی فیس سبمٹ کرنی ہے یونیورسٹی کے اندر, اور آپ کو لائف گزارنی ہے. سو فائنینشیل ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. اور فائنینشیل ایجوکیشن اور فائنینشیل مائنڈ سیٹ ہونا, اگر ہم 25 ایئرس پیچھے چلے جائیں, اگر ہم 15 ایئرس پیچھے چلے جائیں, تو بہت ساری ایسی انویسٹمنٹس ہیں اگر پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے وہ کریں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جب اپنے اے لیولز میں آتے ہیں یا پھر وہ بچے اپنے انڈر گریجویٹ میں آتے ہیں, تو دے ول بی دا کروڑ پتی, مطلب لائک دے آر دا ملینئر. تو کیونکہ وہ انویسٹمنٹس کی نہیں جاتی, کیونکہ وہ ایک فائنینشیل مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, ہمارے کوئی فائنینشیل گولز ہی نہیں ہے, تو وہ پھر ہم وہ چیز کرتے نہیں ہیں. تو اس کے بعد ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ پہلے کر لیا ہوتا تو آج یہ ہوتا. تو اسی طریقے سے بہت ساری بینکنگ انویسٹمنٹس ہیں, بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جو کہ اگر ٹائملی کر دی جائیں تو آپ کے 15 اور 20 ایئرس بعد جب آپ کا جو بچہ ہے وہ جوان ہوگا, جب وہ یونیورسٹی میں جائے گا, تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ایکسپینسز کی اور فیسز کی. بالکل صحیح بات ہے. ڈیفینیٹلی سر, آپ نے بہت بہترین بات کی ہے. بڑا آپ نے پریکٹیکل ایک سلوشن پرووائڈ کیا ہے, نہ صرف بزنس مین کو بلکہ پیرنٹس کو بھی, اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو. اور اب یہ بہت بہترین بات آپ نے کی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے آف فائنینسز, وہ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ لٹریسی اویلیبل نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگوں کو انویسٹمنٹ کے وینیوز نہیں پتہ, لوگوں کو ڈفرینٹ انکم اسٹریمز نہیں جنریٹ کرنی آتی. تو یہ ساری جو نالج ہے یہ بہت ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے اس ٹاپک پہ, اور آپ نے بڑا زبردست جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں ہماری آڈینس کو بھی. ہوپ فلی بہت سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے فیوچر میں بھی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونی چاہیے, ان کے پیرنٹس کو بھی پتہ ہونی چاہیے. بہت ساری کنڈیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کی جو پریکٹیکل سائڈ ہے وہ آپ مس آؤٹ کر دیتے ہیں. تو سر ایون کہ میں نے بھی بہت سارے بچوں کو پڑھایا ہے, تو پڑھنے میں تو وہ بچے بہت تیز ہوتے ہیں, اور وہ مطلب دے کین فل اپ دا پیپرز, دے کین ٹیل می دا کانسیپٹس وچ آئی ہیو ٹاٹ دیم, بٹ وین اٹ کمز ٹو دی پریکٹیکل سائڈ تو وہ تھوڑی سی ویک ہو جاتی ہے. تو ماشاء اللہ یور company is doing a big what you can say, they are on a mission. اچھا سر, کبھی ایسا لگا کہ کوئی ایسا موقع آیا جس پہ آپ کو لگا ہو کہ بس I will quit؟ دیکھیں, شروع میں تو ہرڈلز آتی ہیں جب آپ کوئی بھی جو ہے نا وہ اسٹارٹ اپ لانچ کرتے ہیں. ایون کہ ہم نے ریسرچ مائنڈس کو اسٹارٹ کیا. اچھا, ریسرچ مائنڈس میں شروع میں تو آئی فیس مینی فیلیئرز اور بہت ساری چیزیں, اور انیشلی یو ہیو ٹو میک نیٹ ورکنگ اینڈ یو ہیو ٹو میک دا لائک بورڈ آف ایڈوائزری کمیٹیز اینڈ ساری چیزیں, اینڈ آپ کو ڈفرینٹ مینٹورس کو پھر آن بورڈ لے کے آنا, اپنے ویژن اور مشن کے اوپر لوگوں کو لے کے آنا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور شروع میں, جی بالکل, اور شروع میں جو ہے نا وہ بہت ساری ڈیفیکلٹیز آئی ہیں,
بٹ کوئٹ کرنے کا کبھی سوچا نہیں ہے, صحیح. کیونکہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا تھا کہ وہ چیز ایک آتی ہے کہ میں نے اسٹارٹ کیوں کیا, وائی آئی لائک اسٹارٹ اٹ. تو وہی ایک چیز ہے جو ایک موٹیویشن ہے کہ میں نے اسٹارٹ کیوں کیا تھا. سو ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اور اس کو ایک بگ امپائر بنائیں گے اور ساری چیزیں. سو اب تو الحمدللہ ریسرچ مائنڈس بھی ود ان 1+ ایئر میں ہم 70 to 80 کنٹریز کے اندر ہماری ریچ ہو چکی ہے. ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے. دس از ویری امیزنگ. آئی تھنک یو آر ایکسپینڈنگ انٹرنیشنلی ایز ویل. اور یہ اگر دیکھا جائے تو وینچر جو ہے بہت اسپیڈ سے گرو کر رہا ہے. تو یہی چیز ہمارے پاکستان کو چاہیے سر, کہ کمپنیز اور زیادہ اوپن ہوں تاکہ ہمارے امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکے. اور یہی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ آپ کی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دی اکانومی ایز ویل. اور ڈیفینیٹلی جب آپ لوگوں کو امپلائمنٹ دیں گے تو اس سے ہمارے کنٹری میں خوشحالی ہی آئے گی. تو یو آر انڈائریکٹلی آلسو کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دی سوشل اسٹیبلٹی ایز ویل. تو سر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اف یو کوڈ گو بیک ٹو دا ڈے 1, تو آپ اپنی ینگر سیلف کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے؟ ڈے 1 پہ اگر ہم جائیں کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا, تو اس کے لیے آئی تھنک پیشن کے ساتھ ساتھ مائنڈ سیٹ از ویری امپورٹنٹ. بالکل. کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہاں میں اسٹارٹ کر رہا ہوں, ہاں میں فیل ہو جاؤں گا, میں نہیں کر پاؤں گا اور یہ مجھ سے نہیں ہوگا, تو آپ پھر کبھی نہیں کر پائیں گے اس کو. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ فیلیئرز کو تو میں لائف کا پارٹ سمجھتا ہوں, کیونکہ اسٹارٹ اپس میں فیلیئرز آتے ہیں. اور میں نے ایجاز گروپ آف کمپنیز کے اندر بھی کچھ میری جو دوسری کمپنیز ہیں ادر دین ریسرچ مائنڈس, اس میں مجھے فیلئر بھی آیا ہے, بٹ میں نے کنسسٹنٹ ہو کے کام کیا ہے اس کے لیے. تو اب یہ ہے کہ وہ چیزیں ساری چل رہی ہیں. تو ان کو یہ مشورہ ہے کہ آپ فیلئر سے نہیں گھبرائیں, فیلئر سے نہیں ڈریں, فیلئر کو لائف کا پارٹ سمجھیں. پھر آپ جو ہے نا کنسسٹنٹ ہو کے چلیں اور گرو کریں, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, مطلب ایشو نہیں ہے. بالکل ماشاء اللہ سر, بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں آپ, خاص طور پہ اپنی کنسسٹنسی کی بات کی. اور یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں جب ان کو کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ نے کہا فیلئر ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. کوئی چیز 100% تو ایک دم آپ کو نہیں ریچ کرے گی نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یو انویسٹ اینڈ یو گیٹ دا منی بیک, ناٹ آلویز. آپ ہمیشہ یو آر رسکنگ دیٹ منی. تو پوائنٹ از دس تھنگ کہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از کہ دیٹ یو اسٹے کنسسٹنٹ. سر ایک ہماری کال آ رہی ہے, سو وی آر گوئنگ ٹو اٹینڈ اے کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم ثنا صاحبہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں فرمان بھائی آپ؟ الحمدللہ, آفٹر لانگ ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے میری. جی بالکل, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. کیونکہ ہم کوشش تو کرتے تھے جب آپ کے مہمان آتے تھے, لیکن کال ریسیو نہیں ہو پاتی تھی, تو پھر سارا شو جو ہے نا ہم سن نہیں پاتے تھے کال پر. جی تو جی بالکل, اس وقت شاید کالز تھوڑی سی زیادہ آ رہی ہوں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. نہیں بالکل, ہم کال کرتے تھے لیکن ریسیو نہیں ہو پاتی تھی نا. صحیح سے میں سمجھ گئی, وہ بالکل میں سمجھ گئی, اور بھی کالز ہوں گی. تو کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ بہت ٹائم بعد آپ نے کال کیا, طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ الحمدللہ, تھوڑا دانت میں پرابلم ہے, باقی شکر الحمدللہ خیر سے. اوکے, اور پروگرام سن رہے ہیں آپ؟ پروگرام ابھی میں نے ٹیون ان کیا, آپ کا پروگرام جی ماشاء اللہ سے. جی, انٹرپرینورز پہ بات ہو رہی ہے, اور یہ ایڈوائز دی جا رہی ہے کہ بچوں کو کہ نئے نئے کاروبار کی طرف آئیں اور محنت کریں اور ایک ویژن سے اپنا کام شروع کریں. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے؟ بالکل ثنا صاحبہ, ہمارا اپنا ادارہ ہے, اور بالکل ہماری یہ کوشش کی ہے, چاہے جتنے ادارے ہیں اور جتنے اسکول ہیں, یونیورسٹی ہے, کالج, اس میں ہونا چاہیے یہ جو بالکل اچھی طریقے سے کاروبار, اور بچے جو ہے نا اس کو اویئرنیس سے بھی دینا چاہیے. جی کیونکہ یہی بچے ہیں, اور یہ آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بزنس بھی کر سکتے ہیں. آج کل تو موبائل پر لوگ بہت سارے بزنس کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر پراپر اساتذہ بچوں کو اویئرنیس دے نا, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ بزنس بھی ضروری ہوتے ہیں نا. دیکھیے بزنس بغیر بھی کام نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو مواقع فراہم کی جائے. جتنے مواقع ہوتے ہیں نا بچوں کے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم بچوں کو مواقع نہیں دیتے.
جی کیونکہ بچوں کو مواقع دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر بچوں کو مواقع دیتے ہیں تو یہ اچھی طریقے سے وہ کام کر سکتا ہے، بزنس بھی کر سکتے ہیں، اور کام کے لیے لگن بھی ان کے اندر ہے. آج کل کے بچے تو ماشاءاللہ، آج کل تو ٹیکنالوجی بھی ہے اور بچے اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو آن لائن سسٹم بھی آج کل ہے. یہ جو ہے نا یونیورسٹی اور خاص طور پر جو اسکول ہے اس لیول کی سطح پر تو یہ اچھی بزنس ہونی چاہیے. بچوں کی اصلاح کی تربیت ہونی چاہیے، بچوں پر وہ کام ڈیولپ کرنے چاہیے جو بچے کر سکیں. اب اگر بہت حد سے زیادہ کام ان پر کریں گے، مشقت ڈالیں گے تو اس طرح نہیں کر پاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے کر سکتے ہیں اپنے حصے کے کام وہ بخوبی کر سکتے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. ہم تفریح کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ اس طرح کچھ نہیں ہے. دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، دونوں کے اندر ایک جو ہے نا لگن ہے، اور دونوں کے اندر ایک جوش و جذبہ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ پہلے زمانے میں جو ہے نا یہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کل تو دیکھیے بچے کتنے شعور کے اندر آگے. اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت آسانی ہو گئے. اور ان آسانی کے لیے ہمیں ان بچوں کو مواقع دیں گے. سب سے پہلے گھر سے والدین کو انہیں تیار کرنا چاہیے، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے لیے آپ مواقع ڈھونڈے، تلاش کرے. جو بچے اس کام میں آنا چاہ رہے ہیں اس کی رکاوٹ نہیں بنے. دیکھیں فیملی کی سپورٹ اور فیملی کی اجازت یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اگر ہم بچوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کو اجازت نہیں دیتے ہیں اور ان کے لیے سہولیات نہیں دیتے ہیں تو بعد میں سے جو ہے نا بچے بگڑ جاتے ہیں، پھر بچے بات بھی نہیں مانتے ہیں. تو یہ والدین کی ایک بہت بڑی گہری ذمہ داری ہے. بچوں کے لیے آپ کام کریں، کے لیے محنت کی مواقع ڈھونڈیں، چاہے جس شعبے کا بھی کام کرے، چاہے جس بزنس میں بھی آئے. تو بچے کے لیے جو ہے نا یہ مواقع دینے چاہیے، اور بچوں کو مواقع ڈھونڈنے تلاش کرنے چاہیے. وہ جس شعبے میں بھی کام کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. جو بچے جو کرے، جس کے اندر لگن ہوتا ہے، تڑپ ہوتا ہے اور جو جذبہ ہوتا ہے وہ بالکل کرتا ہے. لیکن اگر کوئی بچہ کوئی اور شعبے کے لیے، بزنس کے لیے اپلائی کرتا ہے، کسی شعبہ بھی ہو، تو اسے کرنا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے. ہم بچوں پر غصہ کرتے ہیں، ہم بچوں کو جو ٹیلنٹ ہے اس کے اندر ہوتا ہے، جو صلاحیت اس کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا ان کے لیے آسانی نہیں دیتے. تو آسانی دینے کے لیے آپ اسکول میں، یونیورسٹی میں جو اساتذہ ہیں وہ بھی اس کے لیے پراپر شیڈول بناتے ہیں، تو یہ بھی بہت اچھا ہے. کیونکہ اس کے لیے شیڈول بنانا چاہیے کہ بچوں کو بزنس کے لیے کس طرح آگاہ کیا جائے اور اویئرنیس کس طرح دی جائے، اور بچوں کو اندر بھی یہ شعور پیدا کیا جائے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ اساتذہ بھی کر سکتے ہیں، اور اساتذہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اساتذہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا اسکول میں ان کو پڑھاتا ہے، ان کو اصلاح کرتا ہے. تو اگر یہ بھی بتائیں تو یہ بھی بچوں کے فائدے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جن چیزوں میں بچوں کا فائدہ ہے تو یہ کرنی چاہیے اساتذہ کو بھی. خالی آپ تو ان کو پڑھاتے ہیں، آپ ان کو جو ہے اسلامیات پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، اور انگلش پڑھاتے ہیں، اور تعلیمات انہیں آگاہ کرتے ہیں. آپ ایک سیٹ اپ رکھیں اور ایک ایسے تیار ہو کہ ہم بچوں کے لیے بزنس کا بھی جو ہے نا اس کو بھی اویئرنیس دینا ہے، اور اس کام پر آمادہ کرنا ہے جو بچوں کر سکتا ہے، اور جو بچوں کے لیے فائدہ جس میں ہو. کیونکہ دونوں طرف سے جو ہے نا بات ہونی چاہیے. اساتذہ کو بھی بات کرنا چاہیے، بچوں کے والدین کو بھی بات ہونی چاہیے. کیونکہ بزنس ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہر شخص کر سکتا ہے، اس سے کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. اور بہترین آپ نے ایڈوائس دی، اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو موقع دینا بہت ضروری ہے، یہ بھی بڑوں کا کام ہے. تو آپ کی کال کرنے کا بہت زیادہ شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جی بالکل. میں تو یہی دیکھیے اور لیول کی سطح پر بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا مواقع ہو، چاہے جو بھی ہم سے ہو سکے اپنے لیے، ہمارے بچوں کے فائدے کے لیے، کیونکہ یہ بچے ہمارے اپنے بچے ہیں.
کل وہ اچھے کام کریں گے, اچھی بزنس کریں گے تو ہمارے فائدے کے لیے کریں گے. سر اگر وہ جو ہے نا اچھے کام کریں گے تو اس میں بہت ہمارا فائدہ ہے. تو روکنا نہیں چاہیے, کسی کام سے بھی روکنا نہیں چاہیے. وہ اس کا شوق ہے اس کو جو ہے نا بالکل آمادہ کرنا چاہیے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سختی نہیں کرنا چاہیے, نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم ایسے بھی سخت ہوتے لیکن ہمیں نرمی کرنا چاہیے, ہر جگہ سختی نہیں ہونا چاہیے. سختی سے کوئی کام نہیں ہوتے, جو کام نرمی سے ہوتے ہیں وہ سختی سے نہیں ہوتے. تو نرمی کا مظاہرہ کرے, تو سختی کے مظاہرے سے بچنا چاہیے. اور بچوں کے لیے تھینک یو سو مچ فار دی ایڈوائس, اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ آباد. اور بہت شکریہ سر کو بھی السلام علیکم, اور اللہ انہیں جزائے خیر دے. اور میری بات پر جو ہے نا اگر بات میں کرنا کہنا چاہے تو کرے, اور میری یہ رائے تھی, میں نے اپنی رائے شامل کی. اور بہت شکریہ. میم آپ کھول لیا کرے جب مہمان بھی ہو, لیکن پھر بھی آپ کھول لیا کرے, مہربانی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ فرمان بھائی ہمارے ہیں اور بہترین باتیں کرتے ہیں اور بہترین ایڈوائس دی کہ جو ہے وہ بچوں کو موقع دینا چاہیے. دیکھیں یہ ایک بڑی پریکٹیکل بات ہے, اور ہمارے ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہے وہ پڑھا دیتے ہیں اور مطلب ان کو بچوں کو جو ہے ان کی فیسیں دے دی اور انہوں نے ڈگری حاصل کر لی, لیکن اس کے بعد بھی تو آپ نے اس کو سپورٹ دینا ہے نا. مطلب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ مائنڈ سیٹ ویسے بہت اچھی بات انہوں نے کی, اس مائنڈ سیٹ کو کیا ہونا چاہیے, چینج ہونا چاہیے؟ نہیں, میں ان کی کال سے کافی امپریس ہوا ہوں, اور بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ بچوں کو موقع دینا چاہیے. اور ان کا جو پیشن ہے نا, بالکل, کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ کے پاس بہت ساری فیلڈز ہیں, صرف ہمارے پاس MBBS اور یہ 2 راستے نہیں ہیں کہ انجینئرنگ. موسٹلی لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ بھائی میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا اور میرا بیٹا انجینئر بنے گا. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہر کوئی ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے بھی پیدا نہیں ہوا. تو اس میں جو ہے نا وہ کچھ لوگوں نے جابس کرنی ہے, جابس بھی امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگوں نے بزنس کرنا ہے, بزنس لوگ کریں گے تو وہ جابس کریٹ کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ایوری تھنگ, ہر چیز کی ایک اپنی ویلیو ہے, اور کسی چیز سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کسی چیز کی امپورٹنس ہے. بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے. اب جو ہے نا وہ پیرنٹس کو بھی بالکل اپنے بچوں کو موقع دینا چاہیے کہ آپ جو ہے نا وہ جو آپ کا پیشن ہے, جو آپ لائف میں کرنا چاہتے ہیں, ایٹ لیسٹ دے شوڈ ہیو دا فریڈم ٹو چوز دیئر اون کیریئر. سو یہ freedom to choose career as well sir, اور plus if they want to do a business then parents کو ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. دیکھیں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ دے رہے ہیں تو پھر آپ ایک دم اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے مطلب 100% سکسیسفل ہونا ہے. جس طرح بھی آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اسٹارٹ اپ بہت سارے فیلئر میں بھی کنورٹ ہو جاتے ہیں. اٹ از ناٹ آلویز کہ دے آر ان اے رننگ پوزیشن, ناٹ always like that. So کچھ نیوز الرٹس ہیں, سو وی آر گوئنگ ٹو گو تھرو دیم. کہ ایک ہے کہ عمر شریف انڈر پاس شہید ملت روڈ آنے جانے والی دونوں اطراف سے روڈ جو ہے وہ بند ہے. باوجہ انڈر پاس کے اندر روڈ کارپیٹنگ کا کام ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی آہستہ ہے. ایک اور نیوز الرٹ ہے, دیٹ از PSO پمپ کے پاس عائشہ عزیز چورنگی جانب PP چورنگی ٹریفک کے لیے بند ہے. باوجہ BRT ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے. متبادل راستہ ٹریفک کو دوسرے روڈ پر ڈبل چلایا جا رہا ہے. تو یہ کچھ نیوز الرٹس تھی سر, اور یہ کچھ روڈ بلاکس ہیں. ایک اور ہے راشد مناز روڈ سوراب گوٹ جانب گلشن آنے جانے والے دونوں روڈز بند ہیں. باوجہ گزشتہ رات ڈمپر جلانے کی وجہ سے ڈمپر والوں نے روڈ بند کر دیا گیا ہے. متبادل راستہ ٹریفک کو سوراب گوٹ سے سجن کانٹا کی طرف اور گلشن سے واٹر پمپ
کی طرف ڈائیورژن دی جا رہی. تو یہ بیسکلی کچھ نیوز الرٹس تھی سر اباؤٹ دا روڈ بلاکیٹ. تو ہمارا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ ابھی ہے, دیٹ از اباؤٹ انٹرپرینورشپ. اور سر جو ہیں وہ اپنے اسٹارٹ اپ کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ماشاء اللہ سے سر کا جو ایکسپیرینس ہے ریگارڈنگ انٹرپرینورشپ ایز اے ریسرچر. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ انٹرنیشنلی گرو کر گئی ہے, اور وہاں پہ بھی یہ لوگ ریسرچز کر رہے ہیں. اچھا سر, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا فرسٹ جو کلائنٹ تھا وہ کیسے, مطلب فرسٹ ہاؤ ڈو یو لائک میڈ یور فرسٹ کلائنٹ؟ اچھا, اس میں نے وہی آپ سے بات کی کہ شروع میں جب کوئی ایک نئی چیز آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے, آپ کی سوچ ہے, آپ کا ویژن ہے, وہ سب کا تو نہیں ہے. تو اس پیج پہ ان لوگوں کو لے کے آنا اور اپنی بات ان سے منوانا, اپنا ویژن کے اوپر ان کو اکٹھا کرنا, ایگری کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. یو ہیو ٹو بلڈ یور لائک اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکلز ایز ویل, کہ آپ کس طریقے سے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور کس طریقے سے انوائٹ کرتے ہیں. تو وٹ آئی تھنک کلائنٹ ہوتا ہے, چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, بٹ یہ ہے کہ اگر آپ ویلیو کے اوپر کام کریں, کوئی بھی چیز ہے اگر آپ ویلیو دیتے ہیں کسی بھی بزنس میں, تو منی از اے بائی پروڈکٹ آف دیٹ ویلیو. وہ آپ کے پاس خود آتا ہے پیسہ, بٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گیو دا ویلیو, ویدر اٹ از اے لائک ہی اور شی از اے اسمال کلائنٹ, چھوٹا کوئی کلائنٹ ہے یا کوئی بڑا کلائنٹ ہے, آپ کو ان کو ویلیو دینی ہے. سو ویلیو از ویری امپورٹنٹ. بہت اچھی بات کی سر نے ڈیفینیٹلی. اور مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے سر میں, وہ ایک ٹرو بزنس مین کا اسپرٹ نظر آ رہا ہے, دیٹ از کنسسٹنسی. آئی تھنک کہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے جو سر میں موجود ہے, اور ماشاء اللہ سے کنسسٹنٹ بیہیویئر ہے. دیکھیں سر, ناکامیاں تو کہتے ہیں کہ وہ تو ایک لائف کا حصہ ہے, اور اسی طرح بزنس کا حصہ بھی ہے, لیکن اس کو اوور کم کرنا, چیلنج کو فیس کرنا, اور پھر اس کے بعد مستقل مزاجی سے اپنے کام میں لگے رہنا, یہ ڈیفینیٹلی ایک کوالٹی ہے. اور جہاں تک ہم ریسرچز کی بات کر رہے ہیں, تو سر کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ماشاءاللہ جو ہے ریسرچز ہیں وہ آپ کمپنیز میں کر رہے ہیں, اسکولز میں کر رہے ہیں, کہاں کہاں آپ یہ ریسرچز کر رہے ہیں؟ اچھا, ہماری جو ریسرچز ہیں کچھ ہم نے سلیم حبیب یونیورسٹی میں کی ہیں. اس کے بعد ہمارا ابھی جو ہے نا ایک نووا انٹرنشپ پروگرام ہوتا ہے, جس میں الحمدللہ کوئی ایک پروگرام کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کوئی 15 سے 20 پیپرز تو نکال رہے ہیں پر پروگرام نا, اور وہ پیپرز انٹرنیشنلی پبلش بھی ہو رہے ہیں. انٹرنیشنلی ریکوگنائز جو جرنلز ہیں, انٹرنیشنل جرنلز, ان کے اندر وہ پبلش بھی ہو رہے ہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کی سکسیس اسٹوریز بھی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس نے ہمارے اسٹوڈنٹ نے یونیورسٹی آف ایگزیٹر کے اندر جو ہے نا وہ یو کے میں اسکالرشپ کے اوپر ایڈمیشن بھی لیا ہے ابھی ریسنٹلی. تو اس میں جو ہے نا وہ اب تو چیزیں ریموٹ چل رہی ہیں, کیونکہ اب ہم لائک 70-80 کنٹریز تک الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. تو اس میں ہم کراس بارڈر کولیبریشنز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں ہم ان کو لنک کر دیں کسی دوسرے کنٹری کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, دین وی اسائن دا سپروائزر. پھر وہ ایک پراپر اس کے اوپر ریسرچ آرٹیکل یا ریویو آرٹیکل کا رائٹ اپ ہوتا ہے, دین وہ سبمیشن پروسیس اور ساری چیزیں پھر پبلیکیشن. تو اس طریقے سے یہ سارا چل رہا ہے. ماشاء اللہ, بہت بڑی بات ہے سر. I think this is a very big achievement that if you are reaching the world and different making collaboration with other companies and universities as well, تو یہ تو ایک ماشاء اللہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی کمپنی کی کہ آپ کی جو ریسرچز ہیں وہ بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ ہو رہی ہیں. تو سر ہاؤ یو کم اپ ود دی نیم اعجاز گروپ آف کمپنیز؟ سو اٹس ویری انٹرسٹنگ ایکچولی. ون ڈے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا بالکل, اور میں نے اسٹیبلش مائی سیکنڈ کمپنی, دین تھرڈ کمپنی, دین فورتھ, دین ففتھ ایز ویل. تو اس میں جب میں ففتھ پہ پہنچا, فورتھ پہ پہنچا, تو اس میں اس طریقے سے تھا کہ ہم نے بہت کم عرصے میں یہ اسٹارٹ کی. صرف فار ایگزامپل 1 منتھ کے اندر 2 اسٹارٹرس لانچ کر دیے. تو اس طریقے سے تھا. تو اس میں یہ تھا کہ اس میں جو بہت امپورٹنٹ ایک اور چیز ہم نے بنائی ہے, دیٹ از دا ISN, دیٹ از انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس نیٹورک, جس میں جو ہے نا ہم تمام کنٹری کے ڈفرینٹ سٹیز سے ایمبیسڈرز لے رہے ہیں, اور بہت بڑی ایک کمیونٹی بنا رہے ہیں, جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے جتنے بھی کنٹریز ہیں, تمام کنٹریز سے ہم اسٹوڈنٹس کو لے کے ایک بہت بڑا ISN
ISN بنا رہے ہیں, دیٹ از انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس نیٹورک, اور اس کے ایک اپنے ویژن اور مشن اور ساری چیزیں. اچھا, جہاں تک نام کی آپ نے بات کی, تو دس نیم از لائک آن دا نیم آف مائی فادر. ان کا نیم ہے اعجاز احمد, اور ان کے نیم کے اوپر جو ہے نا ہم نے یہ ایک پورا گروپ کا نام کر دیا کہ میری جب میں نے 5 کمپنیز اسٹیبلش کر لی, دین آئی ہیو لائک کریٹڈ دا نیم ریلیٹڈ ٹو دس, کہ ہم اس کو اپنے والد صاحب کے نیم کے اوپر جو ہے نا وہ اعجاز گروپ آف کمپنیز کے طور پہ چلائیں گے. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے سر. دس از آئی تھنک یور فادر مسٹ بی ویری پراؤڈ, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جو ہے آپ نے ایک جو نام رکھا ہے وہ ڈیفینیٹلی بہترین نام ہے, اور اس کی ڈیفینیٹلی آپ نے جو ایک ہسٹری بتائی ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ اچھی ہے. تو سر آپ کی جو کمپنی ہے ماشاء اللہ سے اٹس سچ اے بگ بزنس ٹرننگ انٹو اے بگ بزنس, تو آپ کو سب سے بگیسٹ رسک اپنے بزنس میں کیا فیس ہوا؟ اچھا, سب سے زیادہ جہاں تک رسک کی بات ہے تو رسک ہم نے لیا تھا وائل ٹی وی شو. جب ہم ٹی وی شو کرنے جا رہے تھے تو اس ٹائم پہ ہمیں تھوڑا سا رسک تھا ریلیٹڈ ٹو سم لائک, جب آپ کوئی نئی چیز انیشیٹ کرتے ہیں تو ہمارا ٹی وی شو بھی اوبیسلی جو پوڈ کاسٹ جو اس کے ایپیسوڈز ہم نے ریکارڈ کیے, دیٹ واز نیو ٹو دا مارکیٹ. اس میں لوگوں کو قائل کرنا کہ آپ ہمیں اسپانسر کریں اور آپ ہمارے اس میں ایز اے پارٹنر آئیں, تو دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. اس ٹائم پہ سلیم ابھی بھی یونیورسٹی نے سپورٹ کیا, تو اس ٹائم پہ وہ تھوڑا سا مجھے رسک فیل ہوا کہ مطلب ایک ہم اتنا بڑا اسٹیپ لینے جا رہے ہیں جس کے اوپر اتنا کاسٹنگ ہے اور ساری چیزیں ہیں. جب ایک ایپیسوڈ ریکارڈ ہوتا ہے تو اس پہ ایک اچھی خاصی پروڈکشن کاسٹ ہے, 5-6 کیمرے آتے ہیں, ساری چیزیں ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہوسٹ, اور پھر اس کے اندر ڈفرینٹ سیگمنٹس, تو وہ ایک بہت بڑا رسک تھا جس کو ہم نے ایک کیلکولیشن کے تحت الحمدللہ لائک وی ہیو اچیوڈ اٹ, اور ہم نے کر لیا اس کو. ماشاء اللہ. اب دیکھیں سر, یہی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں آپ نے جس طرح اتنی ڈیٹیل پہ اور ایک روٹ لیول پہ جو بات بتائی جا کے کہ یہ ایک انویسٹمنٹ تھی, اور ڈیفینیٹلی اب یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی انویسٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پہلے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا مجھے اس کا ریٹرن ملے گا, یا ایٹ لیسٹ آئی ول ہیو اے بریک ایون ایٹ لیسٹ. تو یہ چیز ایک رسک ہے, اور آئی تھنک کہ بزنس کرنے کا جو پہلا اصول ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو رسک لینا پڑے گا, اس کے بعد ریٹرن کا آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اٹ ڈیپینڈز آن یور لک اینڈ آلسو یور وزڈم اینڈ یور کیلکولیشنز ایز ویل, جو کہ آپ نے بہت ایک اچھا ورڈ یوز کیا, کیلکولیٹڈ رسک. یس ڈیفینیٹلی ایک کیلکولیٹڈ آپ نے رسک لیا, اور دس از سم تھنگ کہ یہ ہماری جو آڈینس ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اچھا سر, اگر ہم آگے بڑھیں اور اپنی آپ کی کمپنی کے بارے میں تھوڑی سی میں اور انفارمیشن لینا چاہوں گی کہ آپ کی کمپنی میں جس طرح انوویشن جو ہے نا از دا بیس آف ریسرچ, اور ماشاء اللہ آپ کے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی انوالو ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا کہ یو آر جنریٹنگ 20 ریسرچ پیپرز, جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ بھی ہے, اور پلس اس کے ساتھ اگر وہ ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ لرن بھی کرتے ہیں اور ان کا ایکسس بھی بن جاتا ہے. تو انوویشن کو کیسے آپ زندہ رکھتے ہیں اپنی کمپنی کے اندر؟ اچھا, انوویشن کی جہاں تک بات ہے تو انوویشن کے لیے ہمارے پاس اوبیسلی ایک بہت بڑی ٹیم ہے ریسرچ مائنڈس کے اندر, اور اس میں جو ہے نا وہ ہم ڈفرینٹ آئیڈیاز کے اوپر بات کرتے ہیں. ایون ہم ٹیمز کے لیے بھی اناؤنس کرتے ہیں کہ یو ہیو ٹو برنگ اپ دا آئیڈیاز, اور جس میں جو ہے نا وہ ہر آئیڈیا کو جو ہے نا وہ ہم ہر آئیڈیا کے اوپر ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, سو دیٹ کہ ایک جب ملٹیپل لوگ ایک چیز کے اوپر کام کریں گے تو بہت ساری چیزیں انوویٹ ہوں گی, اور بہت ایک اچھی چیز جو ہے نا آپ کے سامنے آئے گی. بٹ آپ کو ایک بہترین ایگزامپل میں اس کی دیتا ہوں. ابھی ایک ہمارے اسٹوڈنٹ کی پبلیکیشن ہوئی ہے, مس عمر رباب ہیں آئی تھنک. اچھا, وہ ان کی ایک انٹرسٹنگ سٹوری اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں انرول کیا, نووا انٹرنشپ پروگرام کے اندر, اور انہوں نے جو ہے نا وہ پیپر بھی لکھ لیا, اور ان کا پیپر جو ہے نا وہ 4 months ایک پروگرام ہوتا ہے ہمارا. اچھا, اس میں انہوں نے پیپر بھی لکھ لیا اور پیپر ان کا پبلش بھی ہو گیا. تو اب یہ والی جو چیز تھی انہوں نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ان کی سٹوری اس طریقے سے ہے کہ شی سیڈ می کہ ہم جو ہے نا اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں گے, جب میری پبلیکیشن ہو جائے گی دین میں پیرنٹس کو جو آپ سکسیس سٹوری کا پوسٹر نکالیں گے یا پھر آپ اناؤنس کریں گے آفیشلی, تو میں اس کو جو ہے نا وہ پیرنٹس کو دکھا کے اور اپنا پیپر دکھا کے سرپرائز کروں گی. سو یہ ایک ان کا مطلب ایک موٹیو تھا
پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے. اور کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا تھا کہ میں نے کرنا ہے, تو انہوں نے ود ان 3 months کے اندر وہ کر کے, اب بات ہو رہی ہے 4 month پروگرام ہے, 3 months کے اندر انہوں نے کر کے پیپر پبلش کر کے اور اپنے پیرنٹس کو سرپرائز کر دیا. سو دس از اے سکسیس اسٹوری. ماشاء اللہ, بہت بڑی بات ہے سر. ڈیفینیٹلی دیکھیں, یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیولپمنٹ پہ آپ نے ورک کیا, اس کی لرننگ پہ ورک کیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں سر کہ میں بینگ اے ریسرچر اینڈ ٹیچر, میں نے جس طرح ریسرچ سیکھی ہے وہ اسے مجھے ہی پتا ہے کہ میں نے ریسرچ کیسے سیکھی ہے. اور اس میں مینٹورز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. صحیح سکھانے والے میں سمجھتی ہوں اس فیلڈ میں بہت کم ہیں, ایسے ٹیچرز بہت کم ہیں. تو ماشاءاللہ آپ جو بچوں کو سکھا رہے ہیں وہ ایک بہترین چیز سکھا رہے ہیں. اور ایون کہ یونیورسٹی لیول پہ جو میں نے دیکھا ہے, جو بچے ویسے انرولڈ ہوتے ہیں یونیورسٹی کے اندر, وہاں پہ بھی ان کو کافی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر وہی والی بات آپ کی والی کہ اگر کوئی اچھا ریسرچر ہے, کوئی اچھا اسٹوڈنٹ ہے, تو وہ اچھے ٹیچرز تک پہنچ ہی جاتا ہے اور وہ اس چیز کو لرن کر لیتا ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے ہاں 90% آف دا ٹائم وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو میننگ فل ریسرچ. بالکل ٹھیک ہے سر, جس طرح نہیں ہوتا کوئی اس کا. یس ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے بہت اچھا ورڈ یوز کیا کہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. اور آج کل جو ہمارے یہاں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے, اگر آپ اسی سے ریلیٹڈ کچھ ریسرچز کر لیں تو آپ دنیا میں کتنی بہتری لے کر آ جائیں. بالکل ایسے ہی. تو سر یہ ایک بہترین آپ نے ماشاءاللہ جو ہے نا ٹیچنگ سے, اور اس کے بعد اپنی ریسرچز کرنا, ریسرچ کمپنی اور پھر گروپ آف کمپنیز, اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنا, ماشاءاللہ سے یہ آپ کی جو گروتھ ہے وہ بہت زیادہ بہترین ہے. اور آگے بڑھتے ہیں سر. ہاؤ ڈو یو پرسنلی میجر سکسیس؟ از اٹ منی, امپیکٹ اور سم تھنگ ایلس؟ وٹ آئی تھنک امپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی بھی آپ بزنس کر رہے ہیں, اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. اوبیسلی جب کوئی بھی ایک بزنس آئیڈیا ہوتا ہے یا کچھ بھی آپ کرتے ہیں, تو اس میں آپ کوئی بھی ایک انٹرپرینیور ہوتا ہے تو وہ پرابلم سولو کرتا ہے. لوگوں کی پرابلم سولو کرنے کے لیے بزنس اسٹیبلش کیے جاتے ہیں, سو دیٹ لوگوں کی پرابلمس جو ہے نا وہ سولو کی جائیں ان ٹرمز آف سروسز ہیں یا کوئی بھی ان کا جو ہے نا وہ موڈ آف بزنس ہے. تو جو ہے نا وہ اس میں آئی بلیو کہ امپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. جو میں نے وہی بات کی کہ ویلیو اور امپیکٹ جب دیں گے تو پیسہ وہ آپ کے پیچھے پھر آئے گا. تو یہ ایک چیز ہے. ماشاءاللہ سر, جو ہے سر نے بہترین بات کی. ڈیفینیٹلی امپیکٹ جو ہے سر نے جس طرح بتایا کہ ہارڈ ورک جو ہے نا از ویری امپورٹنٹ, کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ, اینڈ ڈیفینیٹلی ان دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی پریکٹیکل اپلیکیشن آف یور اسٹڈیز از آلسو ویری امپورٹنٹ. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دا پروگرام. اور ان دی اینڈ ہمارا پروگرام جو ہے اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ان دی اینڈ آپ کچھ ہمارے آڈینس کو کوئی ایڈوائس دینا پسند کریں گے؟ جی بالکل ایڈوائس دیں گے. اور اوبیسلی میں شروع سے ہی وہی ایک بات ہی کرتا ہوں کہ ہارڈ ورک تو ٹھیک ہے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ میں اس پروگرام میں 2 باتیں کروں گا. نمبر 1 از مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ کا گیم ہے. اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں ہار جاؤں گا تو آپ ہار جائیں گے. اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے کرنا ہے تو آپ کر گزریں گے, چاہے اس میں آپ کو 10 سال لگ جائیں, 5 سال لگ جائیں, 20 سال لگ جائیں, آپ نے کرنا ہے. فیلیئرز آئیں گے لائف میں, ایک جرنی ہے, فیلیئرز آتے ہیں, آپ اوپر چڑھیں گے, پھر گریں گے آپ, پھر آپ اوپر چڑھیں گے, لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ یو ول بی دا سکسیزفل. اور اس کے علاوہ ایز فار ایز بزنس از کنسرن, اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا بزنس کے حوالے سے کہ اس میں جو ہے نا وہ ریلیشن شپ بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو نیٹ ورکنگ ہے از آلسو ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کوئی بھی سے فار ایگزامپل بزنس فلاپ ہو جاتا ہے آپ کا, کوئی بھی ایک لائک اگر کوئی کمپنیز ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں, بیٹھ جاتا ہے بزنس آپ کا, ساری چیزیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر اف یو کین بلڈ دا ریلیشن شپ ود دا بزنس کمیونٹی اینڈ اف یو کین بلڈ دا اسٹرانگ نیٹ ورکنگ, اوبیسلی آپ اسکریچ سے دوبارہ اوپر آ سکتے ہیں. سو دس از دا جرنی. And thank you so much, Dr. Sana, for inviting me. You're and thank you so much, FM 88.6, Sindh Police, for inviting me. Thank you so much. You are most welcome. اینڈ تھینک یو. آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی ہمارے آڈینس کو, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو بہت اچھی ایڈوائس دی. سو اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. پروگرام رہنما ایوری سنڈے فرام 5 to 6 PM دیکھنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.